الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحبهم ويحبونه صدق الله مولانا العظيم. انتہائی بڑے بڑے کرام میرے طریقے رہبر شریعت مظہر انوار نبوت قدوۃ الاصفیاء حضرت پیر مظہر حسین حنفی القادری انتہائی گرامی قدر پیر طریقت رہبر شریعت اسوۃ المحبین پیر کامل حسین دامت برکاتہ اللہ علیہ، علماء کرام، مشائخ اعظام، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پروردگار نے 15 شعبان کی رات ہمارے مقدرات میں جو پہلا فیصلہ کیا وہ یہ ہے کہ ہم تمام احباب قبلہ عالم مغربی کے اس سے بات میں حاضر یہ ہماری دعاؤں کی مقبولیت کا مظہر ہے، ہمارے ہاتھوں کو جاگنے کا سیرا ہے کہ آج ہم اس ہستی کے آستانہ پر بیٹھے ہیں جن کے بارے میں خود اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ یحبهم وہ اللہ کے پیارے وَيُحِبُّونَهُ اور اللہ ان کا پیارا، وہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ ان کا محب ہے، یہ اللہ کے مطلوب ہیں اور اللہ ان کا طالب ہے۔ قرآن مجید ان دو تصورات کو اچھی طرح بیان کروا رہا ہے کہ لوگوں اگر محب کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ سیدنا موسیٰ کے کہتا ہے کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اور اگر میرے محبوب کو دیکھنا چاہتے ہو تو میں خود محب بن کے کہتا ہوں الم نشرح لک صدرک۔ لوگوں اگر تم میرے محب سلیمان کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ یوں کہہ رہا ہے کہ ان عمل صالحا ترضاہ، اور اگر میرے محبوب کو دیکھنا چاہتے ہو تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اگر محب کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ یوں گویا ہے کہ رب العالمین انظر الیک، محبوب کو دیکھنا چاہتے ہو تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ ثم تراءت اللہ فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ لوگوں ان کے فیض سے اس دھرتی پر میں تجھے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو لوگوں ان کی محبت ہی میری محبت بن جاتی ہے، ان کا حال میرا حال
جب تک نہ ہم پیتے تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں مول کر دیا۔ میاں رحمت فقیر بھی کہتا ہے دیکھ گیا تیرے نام کو تم، تیرے نام کو جگ سنانا ہے، میرے گل پٹا تیرے نام بنا، اگے کون کمی کو جانتا ہے، تیرا نام لے کے جگ پار چڑھا، میں آسرا پیر امان لگے رمتا بھاگ امینہ ایو فیض شاہ دیدار ہے، گل ہار پائے پہلے خود کو مٹا کے رہو، اپنے دینوں کے آنگن کو آمادہ کر کے رہو، پھر کیا ہوگا؟ وہ در پھولوں کی مالا کھائے گلے میں ڈال کے پھر دے گا۔ لوگوں شاہ سردار کہتا ہے، شہر شریف والے کہتے ہیں ہارمنی کر ہار کرے تسیار کا بیڑا پار ہوا، میرے سونے جانی تیری مہربانی، تیری یاری کو ہر کوئی یار ہوا، تیری یاری کے بعد میں یار ملتا جڑا دشمن کے نام کی نار ہوا، شاہ سردار تو تے یار کہیں تیرا دیکھنا رب دیدار ہوا، یحبہم وَيُحِبُّونَهُ، وہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ ان کا پیارا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اللہ کے پیار کی منزل بن جاتے ہیں، اللہ کے عشق کی مادہ بن جاتے ہیں، وہ زمین پر اللہ اللہ کہتے ہیں، وہ لا مقام خواجہ خواجہ کہتا ہے۔ محبت اور غربت کا یہ تعلق بتا رہا ہے کہ لوگوں ان کا رنگ چھوڑ کے سائنات بھی بیٹھے رہو، کچھ نہیں ملے گا، سین النہار بنو، قیم اللیل بنو، کچھ ہاتھ نہیں آئے گا، جن کو جو بھی ملا ہے اللہ کے دوستوں کے درد ملا ہے، اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، اقبال کہتا ہے اتار ہو رومی ہو راضی ہو غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا میرا سنسا ہے، جنہیں جو کچھ کیا ہے وہ پچھلی رات کو اس کے معبود لوگوں کی سنگت میں بیٹھ گیا۔ مدرسہ نظامیہ کا چانسلر ہے، بڑا منصب ہے، غزالی ہے، پوچھا گیا اے غزالی تو نے فلسفے پر لکھا ہے، منطق پر لکھا ہے، یونانی فلسفے کا رد کیا ہے، مگر بتا تو صحیح تجھے مولا ملا ہے؟ دل کے مفتی خطبہ دیا کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد تجھے کچھ نہیں ملا، دل کو ٹھوکر لگی، منصب چھوڑ کر اللہ والوں کے پاس جنگلوں میں چلے گئے، 12 سال وہاں کا سفر کیا، سنگتیں اختیار کی، صحبتیں اختیار کی، اللہ والوں کے نماز سے مزین کیا ہم کو، پھر جب باہر آئے تو پوچھنے سے پہلے بتا دیا اے سوال کرنے والوں اب اللہ سے رسائی کر کے آ گیا۔ وہ لوگ یوں مولا تک رسائی پاتے ہیں، یحبہم ویحبونہ، یہ محبت کیا ہے؟ تصوف کے بادشاہ امام ابو القاسم قشیری رسالہ قشیریہ میں القشیریہ میں نقل کرتے ہیں کہ لوگوں اگر محبت کا مفہوم سمجھنا چاہو تو اللہ والوں سے محبت کا مفہوم پوچھو۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں ذرا حضرت جنید بغدادی سے پوچھو کہ محبت کیا ہے؟
محبت کا مفہوم کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، محبت کا مفہوم یہ ہے، یہ عقیدت مندوں کے لیے بڑی بات ہے، مریدان باصفا کے لیے بات ہے۔ محبت کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی کسی کی خدمت میں لگا ہے، کیا ملے گا؟ فرمایا زمانے والے تو خدمت کا صلہ اجرت دیتے ہیں، کوئی اللہ والوں کی خدمت میں آ جائے تو وہ خدمت کا صلہ قربت دیتے ہیں۔ غربتیں پانا چاہتے ہو، نزدیک آنا چاہتے ہو، بہت دور کرنا چاہتے ہو، من کی دوریاں نکالنا چاہتے ہو، دلوں کے مسئلے ختم کرنا چاہتے ہو، تو پھر آؤ اللہ والوں کے در کی خدمت کرو، تمہیں قرب عطا کر دیا جائے گا، قربیت عطا کر دی جائے گی، تمہیں اپنے قریب کر دیا جائے گا۔ وہاں تو ایک لمحے کا کل کام یہ ہے کہ ادھر ہانی کے گھر کے قدم ہوتا ہے تو دوسرا قدم لامقام میں ہوتا ہے، پھر فاصلے کو نکاح کیے جاتے ہیں۔ لوگوں، خدمت غربت عطا کرتی ہے، وہ لوگ خدمت بھی کرتے رہتے ہیں، یار کا نام بھی کرتے رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یار کیسا سونا یار کہیں آخر دم توڑی اور نہ چھوڑی، ہاں میں کتڑی بدکار بنے، ہر بار بنے پیچھا نہ موڑی، لیکن لج میں لمی کج مینو اور آقا کہنو لگی نہ کروڑی، شاہ سردار دے کفن دے دفن میں جو کہ شیر کا نام سنا نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ منگانی شریف۔ ایک اور آیت سے پوچھا کہ محبت کا مفہوم کیا ہے؟ وہ حضرت سہل بن عبداللہ تستری ہے، وہ کہتے ہیں لوگوں، محبت یہ ہے کہ خدمت سے نکاح کر لو اور مخالفت کو طلاق دو، شیخ کی خدمت تمہارا وظیفہ حیات بن جائے اور یہ اللہ کی خدمت تمہاری زندگی کا وظیفہ بن جائے اور ان کی مخالفت کو طلاق دے دو، یہ حال ہو جائے، پھر سمجھ لو کہ تم محبت سے آگے نہ ہو گئے ہو۔ حضرت محمد بن فضل وہ فرماتے ہیں کہ لوگ محبت کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب کے سوا کسی غیر کا ذرہ بھی دل میں نہ رکھے، بندہ ہر ایک کے کر کر جسے اپنا محبوب سمجھتا ہے اسی کا ہو رہا ہے، اسی کا ہو رہا ہے، اسی جگہ میں رہے، اسی کو رکھتا رہے، اسی کی سمجھ میں رہے، اسی جگہ میں رہے، اسی کے جائے میں رہے، اور کبھی امتحان آ جائے تو پھر ادب کو فضیلت دے دے۔ کیسے؟ وہ کہتے ہیں کہ مرید واسطہ ادھر نماز کا وقت ہوا، ادھر محبوب آ گیا، اس کے لیے ایک امتحان کی منزل تھی، اسے شاید بھی بیان کیا ہے کہ پاک قاضی کھول کتاب دشا قاضی کہ جو وقت نماز گزار ہے، کھول کتاب دشا قاضی کہ جو وقت نماز گزار ہے، اس کی پاک امام اذان کی
ادو گھر کھول دار ہے ایک دوہے تو فرض عظیم آخری میرے سر کو مانی تارا ہے ناشاد نماز قضا پر سن اٹھی عذاب کرو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری درباری عالیہ منگانی شریف لوگو آؤ تمہیں بتاؤں حضرت سری شکتی وہ محبت کا مفہوم کیا بیان کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ لوگوں محبت اتنی کمال پر پہنچ جائے کہ یوں نہ کہا جائے کہ اے تو بلکہ یہ کہا جائے کہ اے میں یعنی دوسرا تصور ہی ختم ہو جائے اپنی بشریت کو ختم کر دو اپنے ڈاکٹر کو ختم کر دو اپنی انانیت کو ختم کر دو اپنے حصولایت کو ختم کر دو من کے خودوں کو پاس پاس کر دو تمہیں اپنا وجود ہی نہ لگ رہا ہے یاد یہ محبت ہے ایک عاشق نے محبت کا یہ مفہوم بیان کیا کہ لوگ سنو وہ فرماتے ہیں کہ کوئی محبت کا مفہوم پوچھنا چاہے انہیں یہ بتا دو کہ اپنی ذات سے اپنے خواص دور کر دو اور یار کے خواص کو اپنے من میں جگہ دو اپنے تن سے اپنی خصیتیں مٹا دو اپنے خواص مٹا دو اپنی طبیعت مٹا دو اپنے خصائص مٹا دو من خالی کر کے محبوب کی ساری صفات کے اندر ڈال دو کس طرح ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا اے ام المومنین یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول کے اخلاق کیا تھے صفات کیا تھی آپ نے فرمایا کیا تو قرآن نہیں پڑھتا ہاں پڑھتا ہوں فرمایا کانا خلقہ القرآن حضور کا اخلاق تو قرآن تھا عارفہ تھی عارفہ نازل میں بات کر گئی ام المومنین فرما رہی ہے کہ قرآن مصطفیٰ کا اخلاق ہے مصطفیٰ اخلاق صفات ہوتی ہے قرآن مصطفیٰ کی صفات ہے اور کلام سے پوچھا تو اس نے کہا میں متکلم کی شخص ہوں تو پتہ یہ دیا کہ قرآن ایک جہت کے لحاظ سے خدا کی صفات ہے دوسری جہت کے اعتبار سے مصطفیٰ کی صفات ہے خبر کیا ملی کہ لوگوں سیدہ عائشہ صدیقہ یہ بتانا چاہتی ہے کہ محبت اپنے اتنے کمال پر پہنچی کہ مصطفیٰ نے اپنے سارے خواص نکال کر اپنے محبوب حقیقی کے سارے خواص لیے ہیں ساتھ تو مصطفیٰ کی تھی مگر رنگ خدا کا چڑھا ہوا تھا جب اس آئینہ میں صفات کے اعتبار سے کوئی دیکھتا تھا تو لوگوں ذاتیں تو دو نظر آتی تھی مگر رنگ ایک نظر آتا تھا اس لیے یار قریب کہتا ہے ہٹ این ہٹ دی دم دم سے کہے این ہٹ کو دو کر چھاڑے ان کافر پہ مشرک ہے ہٹ ہے ظاہر ہٹ ہے باطن بیا سب کچھ حالت ہے یار قریب سنانے نتیجے این نسخہ ہٹ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ درباری عالیہ منگانی شریف درباری عالیہ منگانی شریف صفات پر آئے پھر بات بنتی ہے خواجہ کرم حسین کی تعلیمات میں سے تمہارے لیے پیغام یہ ہے کہ اے مریدہ مصطفیٰ ان کی تعلیمات کا خلاصہ اس رنگ میں بتاتا ہوں
کہ بے بول زبان تھی بول چنگا، بے بول زبان تھی بول چنگا، میٹھے بول کا جگ اسیر ہوتا ہے، مندہ بول قدائیں کیوں کٹھیے نا، مندہ بول سگنا پکا تیر ہوگا، ایک بول جہان کیوں رج میں ہے، ایک بول میرا تیر ہوتا ہے، چنگے بول دا بولیا شان اونچا، چنگے بول دا چنگا پیر ہوگا، کہ لوگوں اپنی منطق کو بہتر کر دو، اپنی بات کو بہتر کر دو، اپنی گفتگو کو بہتر کر دو، اتنا بہتر کر لو کہ پھر وہ منصب ولایت بہتر ہوتا چلا جائے۔ پھر کبھی خواجہ پیر کرم حسین کی طرح عشق رسول میں جب آنکھیں ترستی ہیں اور برستی ہیں تو پھر تم بھی انہی باسطہ اولیاء کی طرح پکارا کرو کہ با قسمت نہ دیگر آیا دردو نذکر لنا، درد فراق لچار کتا میں روے وقت نبھاں، مونج کنوں رنگ پیلا دیا میں سننی سید بچاں، آپ فرید یہ ایک باری آ جائے میں سارے درد سنا۔ لوگوں یہ تعلیمات، یہ حجب کی نظریں، ان سے اپنا دامن بھر کر واپس جانا چاہیے کہ اس کی محافل ایک جگت کے اعتبار سے میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ امام بخاری شریف میں نقل کرتے ہیں، امام مسلم صحیح مسلم میں نقل کرتے ہیں، مجھ سے پہلے حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تقطع غد بعد ثمان سنین، کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہدائے احد کی قبول پر ٹھیک 8 سال کے بعد تشریف لائے، نماز بھی درود پڑھا، ٹھیک 8 سال کے بعد بعد ثمان سنین، گویا اسی تاریخ کو ہے جس تاریخ کو وہ اپنے یار سے ملے تھے۔ پھر کیا ہوا؟ موت و حیات کی بات ہوئی، کل معدل احیاء الاموات۔ پھر کیا ہوا؟ کوئی اکیلے نہیں آتے، ایک ہجوم تھا، ثم طال المنبر، میرے مصطفیٰ کے لیے منبر رکھا گیا، اتنی مخلوق تھی، منبر رکھا گیا، میرے حبیب نے فرمایا اے لوگوں تمہارے اور میرے ملنے کی جگہ کوثر ہے، میں دیکھ رہا ہوں، میں تمہارا شاہد ہوں، انی لانصر نہیں ہے وانا فی مقام ھذا، میں اس مقام پر کھڑے ہو کر حوض کوثر دے گا، میں گواہ ہوں حوض کوثر تمہارا ہمارے وعدہ کا ہے۔ لوگوں سنو، میرے حبیب نے فرمایا انی لست اخشی علیکم ان تشرکوا بعدی، لوگوں مجھے کوئی ڈر نہیں کہ میرے بعد تم مشرک ہو جاؤ گے، ولکن یخشی علیکم الدنیا، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں فریب دنیا کا شکار نہ ہو جاؤ، دنیا داروں کے دھوکے میں نہ آ جاؤ۔ لوگوں اس حدیث کو سامنے رکھو کہ میرا مصطفیٰ 8 سال کے بعد اسی تاریخ کو آ رہا ہے، اکیلا نہیں، حضور کے ساتھ آ رہا ہے، منبر بچھایا جا رہا ہے، بعد و نشان ہو رہا ہے، حضور کے مقام کو بیان
امت شرک کی مرتکب ہو جائے گی. نہیں, مجھے دنیا کا ڈر ہے. لوگوں یہ سارے اجزاء ملا دو, وہی تعریف ہو, موت کا ذکر ہو, حیات کا ذکر ہو, مصطفیٰ کی عظمت کا ذکر ہو, پھر شان شہیدیت کا ذکر ہو, آنے والے چینجوں کی بات ہو. یہ سارے عناصر ملا دیا جائے تو اسے جو عنوان ملتا ہے وہ عرس کا ملتا ہے. عرس کی دلیل مل رہی ہے, صحیح ہے کہ مل رہی ہے, اور میرے مصطفیٰ کی سنت بن کے آ رہی ہے. حضرت عقبہ بن عامر اس حدیث کے راوی ہیں. لوگوں, ایسے لوگوں کو جن کے لیے مصطفیٰ چل کے آتا ہے, ان کی عظمت کا عالم یہ ہے. قرآن یہ کہتا ہے یہی تو وہ بندگان خدا ہیں کہ آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. انہی لوگوں کو ہم عالم غیب سے علم کی دولت عطا کرتے ہیں, انہی پر اپنی رحمتوں کی بارش برسایا کرتے ہیں, اپنے خزانوں کے دروازے انہی پر کھولا کرتے ہیں. رحمت برس برس کے آتی ہے. کوئی رحمت کی خیرات چاہتا تو آئے ان کے گھر پہ جہاں رحمت کی بارش کی جاتی ہے. کوئی علم کی خیرات چاہتا ہے تو آئے ان کے گھر پہ ان لوگوں کی سنت میں جہاں علم کی دنیا بانٹی جاتی ہے. صرف یہی نہیں, اس ماحول میں سے اے دل کے آنگن کو آلودہ کر کے آنے والوں, دل کے زنگی کو بات نہیں رہی ہے. قرآن بات سے کہہ رہا ہے کہ اگر اس ماحول میں سے کسی مردہ مچھلی کا گزر ہو جائے تو قرآن یہ کہتا ہے بَتَّخَذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا. وہ مچھلی بھی عجب طریقے سے زندہ ہو کر دریا میں چلی جاتی ہے. یہ ماحول وہ ہے جہاں مردگی کو حیات ملا کرتی ہے, جہاں موت کو حیات میں بدلا جاتا ہے, جہاں مردوں کو زندگی عطا کی جاتی ہے. اے دلوں کی زندگیوں کی تو بات ہی نہیں ہے. اے دل کی کایا کو پلٹنا چاہتے ہو, دل کے احوال کو بدلنا چاہتے ہو, دل کی کایا کو پلٹنا چاہتے ہو, اپنے من کی حالت کو بدلنا چاہتے ہو, تو ایسے ماحول میں آنا ہوگا جہاں کی سنت اختیار کرنا ہوگی, جہاں کی صحبت اختیار کرنا ہوگی. پھر کیا ہوگا؟ من بھی بدل دیا جائے گا اور ایمان کی وہ دولت کافی کر دی جائے گی کہ بندہ مر کر بھی حیات یاد رہتا ہے. صرف یہی نہیں لوگوں, وہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا خَيْرًا مِنْهُ. ہم نے ارادہ کیا کہ اس سے بہتر انہیں عطا کر دے. یعنی قرآن بتانا یہ چاہتا ہے کہ اللہ کا ارادہ بھی وہی ہے, اللہ والے کا ارادہ بھی وہی ہے. اگر ہاتھ اٹھا دے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ لوگوں, ہم ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو واپس نہیں جانے دیں. وہ ہاتھ اس وقت واپس آتے ہیں جب تقدیریں بدل دی جاتی ہے, قسمتیں بدل دی جاتی ہے. یہ لوگ صراط مستقیم ہیں, آیا رحمت ہے, صراط جنت برکت ہے. آؤ ان کے گھر میں آؤ, اپنی بگڑی قسمت بنا کے جاؤ, مراد بنا کے جاؤ, سہرے مراد تک پہنچو. لوگوں, میں تمہیں اپنا ذاتی واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں, میرے سگے بھائی میں ایجنسیوں نے اٹھایا, کوئی خبر نہیں تھی کہاں ہے, اس پہ مقدمات ڈالے گئے, نہ جانے کیا کچھ کیا گیا. مگر جب کوئی دنیاوی آسرا نہ رہا, کوئی دنیاوی سہارا نہ رہا, تو پھر اسی دائرے پہ آئے جس دائرے پہ ہم کوئی منگتے ہیں, بھکاری بن کے آئے ہیں, سائے بن کے آئے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم, نہ جانے کتنے مقدمہ, 302 تو چھوٹا مقدمہ تھا,
مگر پھر حالات یوں بدلے کہ ایک ہفتہ نہیں ہوتا تھا کہ حالت بدل جاتی تھی، ایک ہفتہ نہیں ہوتا تھا حالت بدل جاتی تھی، ایک ہفتہ نہیں ہوتا تھا ساری بات بدل جاتی تھی۔ میں نے ارادہ نہیں کیا، منت یہ مانی کہ اس عرس میں جانا چاہتا ہوں، آنا چاہتا ہوں، مگر تقدیر یوں بدل دی جائے کہ جسے 302 میں رکھا گیا تھا، جسے دہشت گردی میں رکھا گیا تھا، جسے مفروض بنایا گیا تھا، جسے کسی نہ کسی کا قاتل بنایا گیا تھا، وہ زندہ سلامت جو تمہارے پاس بیٹھا ہوا ہے۔ تم خوش قسمت ہو، تم خوش قسمت ہو کہ تمہیں اس آستانے کی عقیدت ملی ہے، خدمت ملی ہے، یہاں تقدیریں یوں بدلا کرتی ہیں، یہاں مرادیں یوں پوری ہوا کرتی ہیں۔ لوگوں، میں آخری بات کرنا چاہتا ہوں، جب وہ اللہ والا قبر میں رکھا جاتا ہے، لکی راجا کے سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے، ایک ہی بات پوچھی جاتی ہے جو فیصلہ کن بات ہے کہ ما کنت تقول فی حق حاضر رجل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ہے قبر یہ بتا اس ہستی محمد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا تھا، دنیا میں کیا کہتا تھا۔ یہاں اعمال کی بات نہیں جسے ہم اعمال سمجھتے ہیں۔ ارے لوگوں، مصطفیٰ کے لیے میٹھی بات کہنا یہ تو اتنا پیچیدہ عمل ہے کہ نصیب اہل سنت ہو گیا ہے۔ کیا کہتا تھا؟ اللہ والا جو ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ، زندگی کی ایک ایک سال ہجر رسول میں گزری ہے، فراق یار میں گزری ہے۔ میرا حال یہ ہوتا تھا کہ ملے یار بچھوڑا مجھے، تیرے جدائی میں ساندھی، ملے یار بچھوڑا مجھے، دل جدائی میں ساندھی، یار قریب یار بچوں، بدیہاں پوج مدوں سردانی۔ میں جو اس حالت میں یہاں سے آ کے پہنچا ہوں، یہ تو میرے محبتوں کے مرکز، میرے عشق کے مرکز محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے کہتے ہیں کُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، ہم جانتے تھے کہ یہی جواب دے گا۔ تیری زندگی ہمارے سامنے تھی، تیرا عشق ہمارے سامنے تھا، تیری محبت ہمارے سامنے تھی، تیرا رونا ہمارے سامنے تھا، ہجر میں تو کس طرح تڑپتا تھا، تیری آنکھیں کس طرح برستی تھی۔ کُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، ہم جانتے تھے، ایک نہیں سارے فرشتے کہتے ہیں کُنَّا، ہم جانتے تھے کہ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا، تو یہی جواب دے گا۔ اب کیا ہے؟ نم کا یوم العروس، یوں سو جا جس طرح پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے، اور اس کا لفظ اسی عروس سے نکلا ہے۔ یہ عروسی کے عالم میں دلہنیں دلہا احترام کی کیفیت میں ہوتے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے اے قبر والے، تو بھی حالت میں احترام میں آ گیا ہے۔ ساری زندگی جس کے احترام کی بات کرتا تھا، جس کے ادب کی بات کرتا تھا، جس کے پیار کی بات کرتا تھا، جس کی نئی پوچھوں کی بات کرتا تھا، جس کے در کے سن ہونے کو اپنی خوش قسمتی سمجھتا تھا، آج مجھے حالت میں احترام دی جا رہی ہے۔ ایسے احترام دیا جا رہا ہے کہ لوگوں سنو، عام لوگوں کا احترام اور ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون والوں کا احترام اور ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو دوستان خدا ہے یہ ایمان لانے والے ہیں، تقوی والے ہیں۔ کیا احترام ہے؟ دوسروں سے کہہ دیا جائے گا
मुरीदों से कह दिया जाएगा वो जन्नत है, चले जाओ, तुम्हें जन्नत में दाखिल किया जाता है, तुम्हारे शहर की वजह से तुम्हारी बिगड़ी बना दी गई थी, तुम्हारी किस्मत सवार दी गई थी, लम्हा करके संगत मुद्दों की बातों का जवाब बन गई थी, वो जन्नत है, चले जाओ। वो कहे हमारे शहर खड़े हैं, हम कैसे जाएं? फरिश्ते कहेंगे तुम्हारा काम चल के जन्नत में जाना है। इनका एहतराम यह है कि जन्नत से कहा जाएगा कि ये चल के नहीं जाएंगे, मेरी रास्ता जन्नत तू चल के कदमों में आता। आदर से माशरे के बाद कि जिस जन्नत के लिए तुम धक्के खाते रहे होते थे, मारते रहे होते थे, ये तो जन्नत के ताले भी नहीं थे, नूरो किरमा के ताले भी नहीं थे, ये तो ताले ही नहीं थे, ये तो इनके जवाब किया जा रहा है कि जन्नत को सजा के इनके कदमों में रख दिया जा रहा है कि आओ, जिस बहिश्त की तुम बात करते हो वो तो मुत्तकी के कदमों की खैरात है। हर तरह के लोग होते हैं। कुरान कहता है मैं यकूलो, कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया अता कर, दुनिया की अच्छाई अता कर, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि वफिल आखिरत हसना, आखिरत की अच्छाई अता कर। कुछ ऐसे होते हैं, ये किस में बता रहा हूँ, कुछ ऐसे होते हैं इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, वो जन्नत के बदले अपना सब कुछ बेच देते हैं। जन्नत उनका हदफ होती है। कुछ का हदफ दुनिया है, कुछ का हदफ आखिरत है, कुछ का हदफ जन्नत है, कुछ ऐसे भी हैं जिनका हदफ ये कुछ भी नहीं है। वो कौन है? अमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद। वो तो लोगों में ऐसे हैं, कुछ हैं, हर कोई ऐसा नहीं है, कुछ है जो मर्ज़ी मौला के अपने वजूद को बेच देते हैं। उनके वजूद की कीमत न दुनिया है, न आखिरत है, न जन्नत है, न बहिश्त है, न जन्नत अदन है, न फिरदौस है। ऐसे लोगों की जन्नत जो है वो क्या है? लोगों को फकत मौला की मर्जी है, मर्जी है, मर्जी है, क्योंकि उनकी मर्जी कोई नहीं थी तो मौला की मर्जी नहीं। यही तो वजह है कि आशिकों के लिए, दुनियादारों के लिए दुनिया दुनिया है, आशिकों के लिए आखिरत दुनिया है। वो आखिरत से भी निकलना चाहते हैं, कभी आदम जैसा आशिक बन के उस मंजिल से निकलना चाहते हैं कि इश्क का तकाज़ा ये है कि मुझे जन्नत की ख्वाहिश भी नहीं है, मौला की है, मौला की रज़ा चाहता हूँ। अरे लोगों, एक हस्ती तो वो है जिसे सरकार दो जहां मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं, जिसकी कोई ख्वाहिश ही नहीं है, न दुनिया, न आखिरत, न जन्नत, न मर्ज़ी मौला। लामकान जब बात हुई तो कहा हबीब कोई ख्वाहिश है? कहा महबूबे हबीबी कोई ख्वाहिश नहीं है, कोई आरज़ू नहीं है, कोई तमन्ना नहीं है। मैं तो अपनी आजिज़ियाँ, अपनी इंतज़ारियाँ, अत्तहियात लिल्लाहि व सलवात व तय्यबात की सूरत में तेरे हुज़ूर पेश करने आया हूँ। हबीब, जिसकी कोई ख्वाहिश न रहे, जिसकी कोई तमन्ना न रहे, जिसकी कोई आरज़ू न रहे, जहाँ तक कि बहिश्त की आरज़ू भी खत्म हो जाए, मौला के दीदार की आरज़ू भी खत्म हो जाए और हर ख्वाहिश मिट जाए, फिर सुनो
ایک خواہش کو اپنا دیدار کرانا چاہتا اللہ کے حضور دعا ہے کہ اس آستانہ پہ عقیدت رکھنے والوں کو اتنا بلند لے جائے، اتنا بلند لے جائے، اتنا بلند لے جائے کہ کوئی خواہش نہ رہے، پھر سارے حجابات اٹھا دیے جائیں، پھر پیاس بجھا دی جائے، پھر عشق کو اپنی منتہا تک پہنچا دیا جائے، اور پھر اس کے انوار میں یوں گم ہوا جائے کہ کوئی خبر نہ رہے کہ کیا تھا، کیا ہو گیا، میں تو کچھ بھی نہیں تھا، کوئی خواہش بھی نہیں تھی، اب کیا ہو گیا ہوں، قطرہ تھا سمندر ہو گیا۔ اللہ کی حضور دعا ہے کہ وہ ہماری دنیا و آخرت سنوارے اور ہمیں حضور کی محبت عطا فرمائے۔